اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ جو شخص عزت چاہتا ہو سو اللہ ہی کے لیے سب عزت ہے، اسی کی طرف سب پاکیزہ باتیں چڑھتی ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں انہی کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی بری تدبیر ہی برباد ہوگی۔ تو جو کوئی بھی عزت چاہتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ عزت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز اوپر اٹھتی ہے وہ ہے صرف پاکیزہ قول اور صالح عمل۔ جو لوگ چال بازیاں کرتے ہیں، دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، یہ ان کے کھیل تماشے تھوڑے دنوں کے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہوتا ہے اور بہت جلد ہی وہ غارت ہو جانے والے ہیں۔ حسب و نسب، مال و دولت، ڈرا دھمکا کر ملنے والی عزت کوئی عزت نہیں، بلکہ عزت تو وہ ہے جسے اپنے اعمال سے، اپنے کرموں سے حاصل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت ہی سے عزت میسر ہو سکتی ہے۔ پوری شدت کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور یقین رکھنا کہ عزت اور ذلت دینے والی صرف وہی ایک ذات ہے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں وہ خود اسی میں گرتے ہیں، رسوا اور ذلیل ہوتے ہیں۔ کوئی کتنا بھی زور لگائے، جسے اللہ عروج پر پہنچانا چاہے تو پھر کسی میں اتنی قدرت نہیں کہ اسے روک سکے۔ تو کہہ، اے اللہ بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہے ذلیل کرتا ہے۔ سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، اور ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی اور اس میں تمہاری زندگی کا سامان بنا دیا، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ تو یہ سب تو اللہ نے عطا کیا، وہ عطا کرتا ہے، اور کمزور نفس اور وہم کا شکار لوگ ان باتوں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ عطا تو اللہ نے کر دیا، مگر اب کوئی انسان، کوئی دشمن یہ ہم سے چھین لے گا۔ ان کے ایمان کمزور ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام آئے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان پر پڑھی جائیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کی آیتیں سن کر ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ مکمل اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا اس لیے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور جنہوں نے اپنے نقصان کیے وہ لوگ جنہوں نے آیتوں کا انکار کیا، یعنی اللہ نے فرما دیا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں صورت دی، میں تمہیں زندگی موت دیتا ہوں، میں تمہیں عزت دیتا ہوں، تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، لیکن انکار یہ ہو گیا کہ دل مانا نہیں، یقین نہیں، اللہ کی اس بات پہ یقین آیا
لوگوں کی بات پہ کہ وہ نقصان دے دیں گے، جان کا بھی مال کا بھی وہ ہر طرح سے قادر ہو گئے۔ تو ایسوں نے اپنا نقصان کیا، اپنے دین کا نقصان کیا، اور اللہ نے جو فرمایا اے نبی اللہ کافی ہے تجھے اور مومنوں کو جو تیرے تابع دار ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اللہ کافی ہے تجھے اور مومنوں کو جو تیرے تابع دار ہیں۔ نبی کے تابع دار، نبی کے امتی، نبی سے محبت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی، ان سے محبت ہم کرتے ہیں، ان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ جب ذکر کرتے ہیں تو ہو کا مطلب وہی محمد کا رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی محفل میں جانا چاہتے ہیں، روحانی طور پہ شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن دل میں ڈر بتوں کا آ گیا، شریک کر لیا اللہ کے برابر لوگوں کو کہ وہ مار دیں گے، وہ نقصان دیں گے، وہ نقصان دے رہے ہیں، تو پھر یہ کیسی محبت ہوئی اور یہ کیا تابع داری ہوئی؟ ایسی محفل میں کیا پھر ہم جیسے ایسے خیال رکھنے والوں کی کوئی جگہ ہوگی؟ اور اگر وہ پھر جائیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا دوست ہے، اور بہت اچھا دوست اور بہت اچھا مددگار ہے۔ سب مڑ جائیں، ہر کوئی چھوڑ دے، تنہا ہو جاؤ، کوئی نہ پوچھے، کوئی پرواہ نہیں، سب تم سے دور چلے جائیں، لیکن جان لو کہ اللہ دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے، رفیق ہے، ساتھ رہنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں۔ سو یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، بس تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اس کا زور تو انہی پر ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں۔ اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، جب انہیں کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، پھر اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، پھر وہ باز نہیں آتے۔ اور اگر تجھے کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور کہو اے میرے رب، میں شیطانی خطرات سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس آئیں۔ جو شخص عزت چاہتا ہو سو اللہ ہی کے لیے سب عزت ہے، اسی کی طرف سب پاکیزہ باتیں چڑھتی ہیں، اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اللہ پہ ایمان رکھو، یقین رکھو اللہ کی آیتوں پہ، اسے جھٹلانا مت، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا مت۔ تم نہیں مانتے، تمہارے دل نہیں مانتے، یقین نہیں لاتے، تو یہ آیتوں کا جھٹلانا ہے۔ اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف مڑو، فوراً بھاگو اس رب کی طرف، اس کی رحمت کی طرف، اور ان اندھیروں سے اپنی جان چھڑاؤ۔